ہر وقت اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر و تازہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی ذات انہ سمیع الدعا ہے۔ اللہ ہی ہیں جو دعائیں سنتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ ہی ہیں جو بہت قریب ہیں۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ ہی ہیں جو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آدمی جب دل میں بھی اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں کہی ہوئی بات کو بھی سنتا ہے اور اس کے ذکر کو بھی سنتا ہے۔ مومن ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اسے اچھے احوال مل جائیں تب بھی وہ اسے یاد کرتا ہے، اس پر حالات مصیبت اور مصائب آ جائیں تب بھی وہ اس کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس سے انابت کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے۔ بندے پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے اور یہی وہ موقع ہے جس میں ہر شخص اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے یا وہ انسانوں کا بندہ ہے۔ استغفر اللہ، وہ اللہ کا بندہ ہے یا وہ مال کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے یا سامان کا بندہ ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے بندہ اللہ کو یاد کرے، جب بھی کوئی خوشی کا موقع آئے اللہ کو یاد کرے، جو بھی حالات اس پر آئیں وہ اللہ کو یاد کرے۔ یہی اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ حالات اچھے ہیں، جیسا پچھلے ہفتے آپ سے کہا، اللہ کو کہے اللہ تو نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا۔ یا اللہ کون سی چیز ہے جو تو نے مجھے دیا نہیں، جس سے مجھے تو نے نوازا نہیں؟ الحمدللہ کہ اللہ تو نے مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ بندے اس کے ذریعے اللہ سے قریب تر ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث حضرت ابو رزین کے حوالے سے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ میرا نام بھی رزین اشرف ہے، تو مجھے ایسی حدیثوں سے بڑا لگاؤ ہے جو امام حضرت ابو رزین سے مروی۔ تو حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹے میں تجھے ایسی بات نہ بتا دوں، هل ادلک علی ملاک هذا الامر الذی لیس له تصیب الدنیا والآخرہ، کہ بیٹے میں تجھے ایک ایسی بات نہ بتا دوں، ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو تمام اعمال کا خلاصہ اور ماحصل اور سب سے اہم ہے۔ هل ادلک علی ملاک هذا الامر الذی تصیب به خیر الدنیا والآخرہ، جو دنیا کے لحاظ سے بھی خیر ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی خیر ہے۔ فرمایا علیک بمجالس اہل الذکر، کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے والے، اس کے سمجھنے سمجھانے والے ہیں، جو اللہ کے رسول کی حدیث پڑھنے سننے اور سنانے والے ہیں، علماء ہیں، اہل ذکر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ ظاہر سی بات ہے آج ہمارا توازن کیوں بگڑا ہوا ہے؟ ہر مسلمان کو کھڑا کیجئے، اس سے پوچھئے بھائی جنت ہے، وہ کہے گا ہے، تو بھائی پھر جنت والے عمل کیوں نہیں کر رہا؟ ہر کسی مسلمان کو پوچھئے کہ بھائی تو جہنم کو مانتا ہے؟ ہاں بھائی مانتا ہوں، تو پھر جہنم والے عمل سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا رہنا سہنا، اس کا سوچ و فکر زیادہ تر اہل جہنم کے ساتھ ہے، تو کیسے وہ جہنم والے عمل کو چھوڑے گا؟ اس کا چہرہ مہرہ، اس کا پہناوا اوڑھاوا، اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا چلنا، اس کا فرینڈ سرکل ارے فرینڈ سرکل، اور درمنڈے کی فوٹو لگا رکھی ہے وہاں پہ، بددین کی تصویریں لگا رکھی ہیں وہاں پہ، پارٹیوں کے لیڈروں کی تصویر لگا رکھی ہے وہاں پہ۔ اب اس کے حصے میں کیا آنے والا ہے؟ صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالع تورا طالع کنت، نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی۔ کیا وجہ ہے؟ 70 سال کا ہو گیا کلین شیو ہے، کیا بات ہے 60 سال کا ہو گیا ابھی تک اس کا توازن صحیح نہیں ہے۔ وہ مانتا ہے اللہ ہے، وہ مانتا ہے رسول ہے، وہ مانتا ہے آخرت ہے، پتہ نہیں ان کندھوں پر کتنوں کو جنازہ دے کر قبرستان تک پہنچایا ہے، لیکن یہ سیریس نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا
ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو اہل ذکر نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کام کی بات ہے، میرے آپ کے اپنے فائدے کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اہل ذکر کے ساتھ اٹھا بیٹھا، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ رہو، جہاں تمہیں اللہ اللہ سننے کو مل جائے، جہاں اللہ کی باتیں تمہیں سننے کو مل جائے، جہاں قرآن مجید کی آیتیں تمہیں سننے کو مل جائے، جہاں ذکر اللہ کا موقع تمہیں مل جائے۔ آدمی جب دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اللہ اللہ کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے، احترام کیا اس نے احترام کیا، یہ ذکر ہے، یہ ذکر میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا اذن اللہ ان ترفع، کہ لوگوں اللہ کی مسجدوں کو بلند بنایا کرو تاکہ مسجدوں کے مناروں کو دیکھ کر، مسجدوں کا حجم دیکھ کر مسلمان سمجھ جائے یہاں نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رزین سے کہا کہ بیٹے علیک بمجالس اہل الذکر فاذا خلوت فحرک لسانک باللہ، اور بیٹے جب تو تنہائی میں رہا کر تو ہر وقت اپنی زبان کو ذکر میں جاری رکھا کر، ہر وقت۔ کیا ہے ذکر؟ گھر گئے، آپ ہی کا بالک، آپ ہی کا بچہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ نے کہا ماشاءاللہ، السلام علیکم، آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، یہ ذکر ہے۔ بیٹے شکریہ کہیے جزاک اللہ، یہ ذکر ہے۔ محترمہ دکھ گئی، السلام علیکم، کوئی عیب نہیں ہے بیوی کو سلام کرنا، اچھی بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے تو اس گھر میں برکت آتی ہے، اس گھر میں برکت آتی ہے۔ سلام قول برکت ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، جی جنت میں جب جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ آپ جب گھر میں جاتے آتے سلام کرتے ہیں تو آپ نے اپنے گھر کا پاکیزہ جنت جیسا ماحول بنا لیا ہے۔ تو بھائیو اپنی زبان کو ذکر سے تر و تازہ رکھیے، کوئی مل جائے سلام کہیے، خبر خیریت پوچھیے، اس کے لیے دعا کیجئے، اگر پتہ چل جائے کہ اس کے احوال خراب ہیں تو دعا کیجئے اللہ آپ کے حالات اچھا کر دے، یہ ذکر ہے، یہ ذکر ہے۔ کوئی اچھا مل جائے، اچھے احوال ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ اور آپ کو اچھا رکھے، آپ لوگوں کے بارے میں نیک جذبات ہیں، یہ ذکر ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ٹانگیں پکڑ کے کھینچنے کی روایت ہے، یہ جو ہمارے ہاں جلن اور حسد ہے، میں نے 28 سال کے وقت میں پونے میں دیکھا، بڑے اچھے اچھے لوگ تھے لیکن حسد تھے، جلن والے تھے، دل میں کانٹے رکھتے تھے، آج جہاں کے تہاں وہی ہیں، اور جو لوگ بیچارے غریب تھے آج ان کی حالت سدھری ہوئی ہے کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، ان کے اعتقادات اچھے تھے، ان کے خیالات اچھے تھے۔ بھائیو یہ ذکر ہے۔ آپ کو کسی کا گھر دکھ گیا، اچھا ماشاءاللہ بھائی بڑا اچھا بنایا آپ نے ماشاءاللہ، آپ کو کسی کا بچہ دکھ گیا، ماشاءاللہ بڑا اچھا بچہ ہے، آپ کا بچہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے، آپ نے دعا کرنی شروع کی، آپ پہلے غائبین کے لیے دعا کر رہے ہیں، لوگوں نے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ عام مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، جی آپ ایسے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جن کے لیے کسی نے کبھی دعا نہیں کیا۔ ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو، کل ہی اتفاق کی بات ہے کہ میں نے ایک عمل کیا اور دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ یہ ثواب میں ایک ایسے شخص کو بخشنا چاہتا ہوں کہ جو بیچارہ مر گیا پتہ نہیں کب، لیکن آج تک اس کو کسی نے ایصال ثواب نہیں کیا، یہ اللہ یہ ثواب میرا اس کے لیے، یہ ثواب میرا اس کے لیے۔ بھائیوں مسلمانوں سے اعتقاد رکھیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے تعلقات استوار رکھیے، ان کے لیے خیر کی دعا کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی سے بہت خوش ہیں جن کو امت کا غم ہے، جی جن کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، محبت ہے۔ بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ ذکر ہے، اپنی زبان کو ذکر سے تر و تازہ رکھیے۔ بے شک تیسرا کلمہ درود شریف استغفار آپ صبح و شام پڑھتے ہیں لیکن بکثرت ذکر کرتے رہیے۔ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے، سورہ فاتحہ ہی پڑھتے چلے جائیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی آدمی 10 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ اس کو ایک جنت دیتا ہے۔ آپ یہاں سے کیمپ جا رہے ہیں، امید ہے کہ 50 دفعہ جاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، امید ہے کہ 50 دفعہ آتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے 10 مرحومین کے لیے گویا جنت اللہ تعالیٰ سے لیا اور ان کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو بڑھائے گا، اللہ آپ کا خیر بڑھائے گا، اللہ آپ کو دنیا میں دے گا۔ کیا وجہ ہے؟ بہت سے لوگ ہیں خود بھی اچھے، اولادیں بھی اچھی، مکان بھی اچھا، رہنا سہنا بھی اچھا، لوگوں کی زبان پہ ان کا نام بھی اچھا، اور کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ خود بھی برے۔ ارے یار مر گیا، چل یار دنیا پاک ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ ہم سب کو ایسے برے شخص بننے سے بچائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔